لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا ساری زندگی. اس میں کامیاب لوگوں کی علامتیں تھیں یا ناکام لوگوں کی؟ ناکامیوں سے بھری ہوئی زندگی. کچھ ہوگا ڈپریشن کا مریض, کچھ تو ناکامیاں ہوں گی نا کہ بندہ ہی مارتا جا رہا ہے. 99 بندوں کو قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ دنیا تو میں نے برباد کر لی ہے. ظاہر ہے چھپتا پھرتا ہوگا, لوگ لانتے کرتے ہوں گے. ایک خود بھی جب انسان ظلم کرتا ہے نا اسٹریس میں جاتا ہے, ڈپریشن. جتنے یہ قاتل لوگ ہیں نا یہ کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے, یہ ذہن میں رکھنا. یہ سارے پاگل ہو کے مرتے ہیں, سارے پاگل ہو کے مرتے ہیں. کوئی ایک قاتل بھی, کیونکہ انسانی قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو پھر سکون سے سونے نہیں دیتا. وہ سوچو 99 انسانوں کو قتل کیا ہوگا, کیسی ڈپریشن اور اسٹریس میں ہوگا. کیوں؟ وہ کامیابی سمجھ رہا تھا, دولت کو, پیسے کو, عزت کو. قتل کر کے اس کو پیسے بھی مل گئے, ایک بندہ مارنے کے پیسے ملتے ہوں گے اس کو, پیسے بھی مل گئے, دولت بھی مل گئی, عیاشی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, سکون نہیں. اللہ نے اس پہ رحم کیا, اس کو 99 انسان قتل کرنے کے بعد خیال آیا کہ جس چیز کو میں ہدف بنا رہا ہوں, کامیابی کا معیار سمجھ رہا ہوں, یہ معیار غلط ہے. خیال آ گیا, کیونکہ وہ تھا مسلمان یعنی اہل ایمان میں سے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فسأل عن اعلم اہل الارض, لوگوں سے آ کے پوچھنے لگا بھائی مجھے کسی مولانا صاحب کا پتہ بتاؤ. ایسے موقع پہ کس کا خیال آتا ہے؟ مولانا صاحب. میں شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ کامیابی ہے, مجھے خیال ہو رہا ہے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے. یہ دنیا تو سب کچھ مل گیا نا لیکن سکون نہیں ہے, تو اصل تو کیا ہے؟ آخرت ہے. لیکن اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد اب خدا مجھ سے راضی ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اب پتہ نہیں خدا راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو سنا ہوا ہے کہ گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے, لیکن اتنے ٹاپ لیول پہ اگر میں نے گناہ کر لیے اس کی توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے. تو یہ بات یا تو اللہ بتائے گا یا زمین پہ اللہ کے نمائندے بتائیں گے جو اللہ کا علم جانتے ہیں, یعنی جو آسمانی کتابوں کا علم جانتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے عالم کا پتہ بتاؤ جس کو شرعی مسائل آتے ہوں, میں اس سے مسئلہ پوچھوں گا کہ 99 انسان قتل کرنے کے بعد کیا میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فدل علی راہب, توجہ ہے نا آپ لوگوں کی, لوگوں نے عالم کے بجائے راہب کا پتہ بتا دیا. راہب کا مطلب اس زمانے کے بزرگ, بزرگ کا مطلب جو دنیا چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کرتے ہوں, علم نہیں ہے لیکن عبادت کی بہت کثرت. لوگوں کے ذہن میں علم سے زیادہ صوفیوں کو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت جی پہنچے ہوئے ہیں, یہ حضرت جی کہاں ہیں؟ پہنچے. کوئی دوڑ رہا ہے, جم جا رہا ہے, بھاگ رہا ہے, یہ نارمل انسان ہے, یہ کیا ہے, یہ کوئی بزرگ ہے؟ یہ بزرگ کا تصور یہ ہے کہ ہلانے سے ہلے نہیں, چلانے سے چلے نہیں. ایسی باوقار شخصیت کہ ہلاؤ تو ہل نہ پائیں, چلاؤ تو وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی زندگی گزر جائے اور بس ارشادات فرماتے رہیں. بہت جیسے دلہن رخصتی کے وقت پرانے زمانے میں چلتی تھی ایسے چلتے ہوں, اتنے نیک. تو یہ نہیں ہے بھائی. صحابہ کو تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں میں گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتا تھا. تو وہ بزرگ تھے نہیں تھے صحابی ہونے کے باوجود. تو بزرگ کا یہ کانسیپٹ غلط ہے. اور یہ روحانی عامل کبھی بھی بزرگ نہیں ہوتے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے جو کام کر رہے ہیں یہ فراڈی ہوتے ہیں ایک نمبر کے, ان سے کبھی متاثر نہیں ہو. موکل اور وہ آئے تھے ایک صاحب ڈیفینس میں سرسوں کے تیل کے فضائل بتا کے چلے گئے, یہی ڈیفینس میں بیان, اور یہاں پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ وہ بیان ہے کہہ رہے ہیں سرسوں کا تیل آپ تھوڑا سا یہاں لگائیں, تھوڑا سا ناخن پہ لگائیں, پھر یہاں لگائیں, پھر یہ 70 بیماری پھینک رہے ہو یار تم لمبی لمبی, تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہہ رہے ہیں. میں بھی آیا تھا بیان, میں نے بھی بیان کیا, کوئی کراؤڈ نہیں تھا اتنا, مجھے کوئی حسد نہیں ہو رہی ان سے, کوئی نہ ہو کراؤڈ. بندہ آیا ہے اور لوگ ڈیفینس کے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ بھرے ہوئے ہیں جی, اور بیان کیا ہو رہا ہے؟ سرسوں کا تیل تھوڑا سا آپ یہاں لگائیں, ناخنوں پہ, رات کو ناخنوں پہ لگائیں, یہ والا تیل یہاں لگائیں تھوڑا سا, 70 بیماریوں سے آپ کو کیا ہوگی؟ شفا. لوگ کہہ رہے ہیں یار پہنچے ہوئے ہیں,
ڈائریکٹ کس سے رابطہ ہے؟ حالانکہ سرسوں کے تیل کی کمپنی سے رابطہ ہے, اللہ سے رابطہ نہیں ہے. تیل بکوانا ہے میرے بھائی. لوگ کہہ رہے ہیں یار بڑا مقام دیا بھائی. اب یہ پھوکا والی سرکار دیکھ لو, گھٹنے جڑ رہے ہیں, ہڈیاں جڑ رہی ہیں. میں نے ایک بیان دے دیا تھا, بھائی کیوں لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دو اپنی پھونک کے, وہ جا کے اسپرے کرتے رہیں گے, بندے جڑتے رہیں گے. اس کو اتنا غصہ آیا, پھر دھمکیاں دینا شروع کر دی بھائی ان لوگوں نے ہمیں. میں نے کہا میں نے تو تمہارے فائدے کی بات کی ہے, محنت کم ہوگی, فائدہ مخلوق کو زیادہ ہوگا, سلنڈر بھروا لو. لیکن آپ دیکھو کتنا ایجوکیٹڈ طبقہ ایسے بے وقوفوں کے پاس جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں, پہنچے ہوئے. تو بزرگ کوئی خلائی مخلوق نہیں, اچھے انسان از کالڈ بزرگ. اچھا انسان از ڈیفینیشن ہوتی ہے نا, بچے پڑھتے ہیں سائنس میں, از کالڈ آخر میں لگا دیتے ہیں. تو اچھا انسان از کالڈ جو نیک انسان ہے, جھوٹ نہیں بولتا, چوری نہیں کرتا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے, بس اتنا کافی ہے. اتنا کیا ہے, یہ بزرگ ہے, یہ جنت میں جائے گا. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, لوگ میرے پاس آتے ہیں بیعت ہونے کے لیے, اور بیعت ہونے سے مقصد ہوتا ہے کہ بزرگ بن جائیں. فرمایا انسان بننے کے لیے آیا کرو, بزرگ بننے کی ضرورت, انسان بن جاؤ, شریف انسان, بس کافی ہے. تو وہ سے 99 انسان قتل ہو گئے. اب اس کو خیال آیا کہ یار میں نے جس چیز کو ویژن بنایا ہے, کامیابی سمجھی ہے, وہ اصل کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو یہ کہ مرے تو خدا راضی ہو ہم سے, جانا ہے ہم نے, یہاں رہنا کتنا ہے. تو یہاں کی دولت, یہاں کی عزت, نعمت ضرور ہے, مل جائے بہت اچھی بات ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے. نہ صحت ہمارا ہدف ہے, نہ دولت, نہ عزت, یہ سب نعمتیں ہیں. جب آپ سفر میں, ٹرین میں, جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہو, کچھ لوگ اکانومی کلاس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ بیچارے پائیدان پہ W11 میں لٹک کے گانے سنتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, وہ لٹک کے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے رش میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اتنا سا انگوٹھا ٹکایا ہوا ہے پائیدان پہ, لیکن لانڈھی تک گیا بندہ, اور کنڈکٹر بھی اسی بس میں سفر کرتا ہے. اتنا رش ہوگا بس میں, چوہے کے گزرنے کی جگہ نہیں ہوگی, لیکن کنڈکٹر اس دروازے سے چڑھے گا, سب سے کرایہ لیتا ہوا اس دروازے سے ادھر جائے گا, سب کی جیب کٹے گی, اس کی جیب نہیں کٹے گی. تو سفر میرے بھائی, کسی کو ونڈو سیٹ مل جاتی ہے, کسی کو بزنس کلاس میں سیٹ مل جاتی ہے, کوئی PIA میں سفر کرتا ہے. بہرحال یہ ہمت کی بات ہے, اللہ سے اس کا تعلق ہے, اور کوئی ایمریٹس میں سفر کرتا ہے. لیکن دنیا میں ایسا احمق اور ایسا بے وقوف دیکھا جو بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہو اور اسے ان سیٹوں سے محبت ہو جائے. ہیں کیا یار, کیا سیٹ ہے یار, بٹن دبایا, اوہ پیچھے جا رہی ہے سیٹ. کسی غریب آدمی کو لے جا کے آپ نے جہاز کے جو فرسٹ کلاس ہوتا ہے اس میں بٹھا دیا, بیچارہ جھونپڑی میں رہتا تھا, اب کوئی ایمرجنسی ہو گئی, فرض کریں دبئی میں اس کا کوئی ریلیٹو رہتا ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی, فرض کریں اس کے ابا کا انتقال ہو گیا وہاں دبئی میں, اب اس کو جنازے میں جانا ہے. ڈیفنس والے کو ترس آیا, اس نے زکوٰۃ سے اس کا بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دیا کہ بیچارے کو غم ہوا ہے, اس کو دبئی جانا ہے اور اکانومی میں سیٹ مل نہیں رہی, بزنس میں ہی مل رہی ہے, بیچارے کو پہنچنا ہے, چل یار جا یار, باپ کے جنازے میں شرکت کر کے آ جا. اب یہ جھونپڑی سے, گندے نالے سے نکلا, کبھی اس نے بزنس کلاس دیکھا نہیں, وہاں بیٹھا تو بھائی بٹن دبایا, پیچھے بٹن دبایا, آ گئی. یہ خوبصورت سی ایئر ہوسٹس, جس سر آپ کو کیا چاہیے, اس نے ایسی کبھی خوبصورتی گندے نالے میں دیکھی نہیں. وہاں ایسی عورتیں تھیں جو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتی تھیں اس کو. میں نے افریقہ میں دیکھا, ایک افریقہ میں نا ایک بالکل, یعنی ایک ڈیٹ لگ رہی تھی, ڈیٹ, ہم کہیں گاڑی میں جا رہے تھے تو ڈیٹ, دونوں ڈیٹ, لڑکا لڑکی ہوتے نا ڈیٹ مار رہے ہوتے. میں نے کہا یہ ایک دوسرے کو نظر کیسے آ رہے ہیں, ڈیٹ کے لیے ضروری ہے نظر تو آئے نا, لیکن بہرحال ہر ایک کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. خیر, تو اب آپ نے کیا کیا, اس غریب مسکین کو بزنس کلاس میں بٹھا دیا, وہ تو اس کی تو پانچیں کھل گئی وہاں. اتنی خوبصورت ایئر ہوسٹس اس نے کبھی نہیں دیکھی, اور اتنی تمیز سے اس سے بات کر رہے,
اس نے بیچارے کو W11 کا تجربہ تھا, جہاں کنڈکٹر گالیاں دے کے کرایہ نکلواتا تھا اس سے, اور دھکے دے کے نیچے. ہمارے یہاں بسوں میں تو اتارتے تھے نا, چلتی ہوئی بس سے اتر جا بھائی. پنجاب سے لوگ نئے نئے آتے تھے نا بچپن میں, ہمیں یاد ہے, وہ الٹی طرف اترتے تھے, گر جاتے تھے نیچے. یعنی بس ادھر کو جا رہی ہے, اس نے روکا تو ہے نہیں, اس کو نہیں پتا کہ جدھر کو جا رہی ہے ادھر بھاگتے ہوئے اترو, وہ الٹی طرف کو اتر رہا ہوتا تھا, پھر گرتا تھا. تو اس نے یہ عزت دیکھی تھی اپنی. اب وہاں جا کے بھائی ایئر ہوسٹس پوچھ رہی ہے آپ کو کیا چاہیے, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ٹاول لے کر آ رہی ہے گرم, اس کو یہ نہیں پتا کیا کرنا ہے اس سے. پھر جناب اس سے آپ چٹنی کھائیں گے, کباب کھائیں گے, بریانی کھائیں گے, کیا کھائیں گے, پوچھے جا رہی ہے. 2 4 6 8 10 گھنٹے کا کوئی بھی سفر. اس کے بعد اب یہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے نیچے, میں نہیں جاؤں گا, مجھے یہیں رہنا ہے, میں نہیں جاؤں گا. اتنی اچھی سیٹ تھی اور ایسا بہترین ٹیمپریچر, پنکھا جب چاہو اپنی طرف کر لو, جب چاہو پڑوسی کی طرف کر لو. اور اس کو اپنی بیوی یاد آ رہی ہے کہ ایئر ہوسٹس بٹن دباتا تھا, چائے لے کے آ رہی ہے, ادھر بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں, کوئی رسپانس نہیں. ایئر ہوسٹس کو 3 دفعہ ایک کام کہیں 3 دفعہ کرے گی. بیگم کو آپ نے دوسری دفعہ کہہ دیا, آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا. ایئر ہوسٹس سے آپ کہہ دیں نا کہ دیکھو تم چائے بنا لو, کائنڈلی ذرا 1 کپ ٹی اور مل جائے گی, تھینک یو. وہ الٹا شکریہ ادا کرے گی آپ کا کہ آپ نے اس کو کام کا بولا, تھینک یو سر, لے آئے گی چائے. بیگم کو آپ نے بولا چائے بنا دو ذرا, اندھے ہو نظر نہیں آ رہا, چولہے پہ ہی تو کھڑی ہوئی ہوں, کیا خیال, چولہے پہ کھڑی ہوئی ہوں, کیا توے پہ بیٹھ جاؤں, توے پہ بیٹھ جاؤں. تو آپ بتاؤ, وہ جب یہ ماحول دیکھے گا گھر جانے کا دل چاہے گا, اس کا دل چاہے گا گھر جاؤں. تو اب رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کے دبئی پہ اڑ, یار یہ سب نعمتیں مجھ سے چھن رہی ہیں. اور کامیاب لوگوں کی علامتیں اگر پائی جائیں نا تو ہمیشہ بزنس کلاس ہی میں سفر ہو. اس سے لوگ بولیں گے بھائی صاحب یہ تھوڑے ٹائم کے لیے تیرے کو پروٹوکول دے دیا تھا, اتر جا بھائی جا. اور پھر واپس, ابھی تو دبئی ہے, جب واپس جائے گا نا اسی گندے نالے پہ, اب تو حکومت نے وہ ناجائز تجاوزات کی وجہ سے وہ نالا بھی توڑ دیا ہے, تو وہ بھی نہیں ملے گا تجھے, فٹ پاتھ پہ سوئے گا جا کے. لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے, ہائے 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 یہ مجھ سے لائف چھن گئی. تو عقل مند آدمی کہے گا کم بخت, تجھے کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہ سیٹیں تیری نہیں ہیں, یہ ایئر ہوسٹس تجھے گفٹ میں نہیں مل رہی, یہ مسافر خانہ ہے, تھوڑے ٹائم کے لیے پیسے تو نے زیادہ جمع کرا دیے تھے یا زکوٰۃ میں کسی نے تیری طرف سے دے دیے تھے, تو اس وجہ سے تھوڑے ٹائم کے لیے تجھے لگژری تھوڑی سی ایک لائف مل گئی ہے. کچھ اکانومی میں سفر کر رہے ہیں, اور کچھ اونٹوں پہ گدھوں پہ بھی آ رہے ہوں گے, کچھ لانچوں میں بیٹھ کے آ رہے ہوں گے. تو پاگل آدمی انجام کو دیکھا جاتا ہے, وقتی حالت کو نہیں دیکھا جاتا. تو میرے بھائی ہم تو اس پاگل پہ ہنس رہے ہیں, ہم سب اسی طرح کے پاگل ہیں, ہنس رہے ہیں ہم, یار وہ غریب آدمی جھوپڑی میں رہ رہے اور میں دیکھو کیسی لگژری لائف, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرے بزنس. بھائی صاحب تھوڑے دنوں کی بات ہے, قبرستان ڈیفینس میں بھی ہوتا ہے, قبرستان پٹیل پاڑا میں بھی ہوتا ہے, اورنگی ٹاؤن میں بھی ہوتا ہے. اور میرے بھائی قبر کے جو اندر کی حالت ہے اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ڈیفینس کی قبر ہے یا امریکہ کی قبر ہے یا اسلام آباد کے اندر قبرستان ہے یا گندے نالے کے ساتھ کا کوئی قبرستان ہے. اندر جانے کے بعد سب بولو برابر. تو وہ جو 99 انسانوں کا قاتل تھا نا, اس کی بات میں جلدی سے مکمل کر کے بیان کو پھر سمیٹتا ہوں. تو اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی ہمیں کوئی بتاؤ کہ اللہ, اب یعنی اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کئی لوگوں کو اس نے جب منزل پہ پہنچایا نا تو اس کو اندازہ ہو گیا ایک دن میں بھی لڑکنے والا ہوں, کوئی نہیں بھی مارے گا تو جانا تو ہے نا, تو جو ان کا انجام ہوا وہی میرا بھی ہوگا. اس کو خیال آ گیا, اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے عالم, تو لوگ علماء کو مانتے نہیں عام طور پہ, تو لوگوں نے اس کو راہب کا بتا دی. ایک بزرگ ہیں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, جاؤ ان کے پاس جاؤ. وہ بزرگ کے پاس چلا گیا, وہ بیچارے اللہ اللہ کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اللہ تو ضروری ہے کرنا, اس کا کوئی منکر نہیں ہے, لیکن علم بھی ہو. تو اس نے جا کے کہا کہ جی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا ہے, فہل لہ من توبہ, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بزرگ سوچ میں پڑ گیا, نے کہا یار ایک بندہ مارا ہوتا
2 مارے ہوتے, یا ایسا ہوتا کسی کے پاؤں پہ غلطی سے پاؤں آ جاتا, اتنی تکلیف دی ہوتی, کوئی کبھی غلطی سے منہ سے گالی نکل گئی ہوتی, تو 99 بندے مار کے آ گیا. یعنی ان کا کہنے کا مطلب تکلف کی کیا ضرورت ہے, توبہ کے تکلف کی, 99 بندے یار. تو ان بزرگ نے کہا نہیں ہو سکتا بھائی, اب توبہ نہیں قبول ہوگی. اس نے کہا جب قبول ہی نہیں ہو رہی تو سینچری پوری نہ کر دوں میں. اس نے کہا جانا تو میں نے جہنم میں ہی ہے نا. دیکھو ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. وہ گناہگار تھا لیکن آخرت پر ایمان تھا. اس کے دل میں آیا جانا کہاں ہے, جب توبہ قبول نہیں ہوگی تو پکی جہنم ہے, تو جب مر کے ناکامی ہونا ہے تو پھر شوق پورا کرو, سینچری پوری کرو. جہنم میں ملاقات ہوگی تو جیسے جیل میں لوگ ملتے ہیں نا, کیا کر کے آیا بتا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اٹھا اس بزرگ کو بھی مار دیا اس نے. فَكَمُلَ بِهِ 100, صحیح بخاری کی حدیث ہے, 100 انسانوں کا قاتل بن گیا وہ. لیکن دل میں چونکہ ایمان تھا, اس کے بعد پھر پریشان ہوا کہ یار تھوڑی تحقیق مزید کر لو. یہ جو لوگ ایک دم دین سے ہٹ جاتے ہیں نا, 2-4 مولاناؤں کو دیکھا, ہمارے جیسے نالائقوں کو دیکھا, بدعملی دیکھ لی کسی کی, یار یہ تو ایسے, ابے ایسا بکواس ہے, یہ مذہبی لوگوں کے منجن ہے, کوئی دین وین نہیں ہے, بیکار کی باتیں. بھائی اتنی جلدی کیوں فیصلے کر رہے ہو, اتنی جلدی دین سے کیوں بدگمان ہو رہے ہو؟ قرآن پڑھو, نبی کی سیرت پڑھو. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ 2-4 چیزیں بس دیکھ لیں. ایک صاحب اتنا بدگمان اسلام سے, علماء سے, ان کے ساتھ کسی نے بچپن میں کوئی فراڈ کر لیا, کوئی پیسے ویسے کوئی قاری صاحب نے لے کے بھاگ گئے. ابے یہ قاری واری ایسے ہی ہوتے ہیں, ابے یہ سب مولوی ایسے. میں نے کہا یار ایک قاری نے آپ کے ساتھ فراڈ کر لیا تو آپ کو اسلام سے نفرت ہو گئی. تو اس شخص کے دل میں جذبہ تھا, 100 بندے تو مار دیے, لیکن اس نے کہا مزید تحقیق کر لوں, ہو سکتا ہے توبہ کا آپشن ہو. تو نبی نے فرمایا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی ہے. اس زمانے میں گوگل ایجاد نہیں ہوا تھا, ورنہ گوگل پہ ڈال دیتا, کیا خیال ہے؟ لیکن گوگل نے اگر غامدی کا بتا دیا نا اس کو, پھر وہ اتنا ماڈرن ہو جاتا کہ سب کچھ کرتے رہو. ایک کہیں تصویر آئی, غامدی صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں نا, کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, پریشان ہے کہ 2-4 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, وہ کس طریقے سے حلال. سوری یہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا یہاں پہ, لیکن تو اب کیا ہوا کہ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کسی عالم کا پتہ بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ. اس بار لوگوں نے جس کا پتہ بتایا وہ کون تھے؟ عالم, دین کا علم تھا ان کے پاس. فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ هَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ. بھائی مجھ سے 100 بندوں کا مرڈر ہو گیا ہے, مجھے بس جواب چاہیے ہاں یا نہ میں. اگر میں اب معافی مانگوں تو کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ وہ واقعی عالم تھے. انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا کہ ہاں توبہ ہو جائے گی, انہوں نے بتایا نعم. 3 باتیں کی انہوں نے. پہلی بات نعم, مسئلہ بتا دیا, ہاں توبہ قبول ہوگی. نمبر 2 موٹیویٹ کیا. ان کو تھا کہ اس سے اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ اس کو اگر میں نے یہ صرف اتنا کہہ دیا ہاں توبہ قبول ہوگی تو یہ پھر بھی وسوسے میں ہوگا کہ پتہ نہیں یار ایسا ہی تو نہیں مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ دیا. تو اگلا جملہ تاکید کے لیے بڑھایا مَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ. بھلا تیرے اور خدا کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ بھائی تو نے اللہ کو ناراض کیا, اللہ سے معافی مانگ. کسی کے باپ میں طاقت ہے کہ تیرا اللہ سے تعلق ختم کر دے؟ کوئی ہے ایسا؟ مائی کا لال, یہ میں کراچی کی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. کون ہے بھائی؟ میں کون ہوتا ہوں؟ یعنی وہ عالم کہہ رہے ہیں میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کرنے والا کہ تو معافی مانگے گا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے, تو ہے اور تیرا رب ہے. اور قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص صحرا میں اس کی ساری سواری گم گئی اور کھانا پینا غائب, اور وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے چھاؤں میں لیٹا کہ بس اب تو موت ہے, بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گا. آنکھ لگ گئی,
آنکھ کھلی تو پوری سواری ساز و سامان سمیت سامنے, تو خوشی میں پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا اتنا پاگل ہوا تو کہ اللہ کو کہہ رہے اللہم انت عبدی, اے اللہ تو میرا بندہ, وانا ربک, اور میں تیرا خدا. یعنی خوشی میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا خدا, میں تیرا بندہ, لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرا بندہ, میں تیرا خدا. اگر ہم پاکستانی اس وقت وہاں ہوتے فوراً توہین رسالت اور گردن اڑاؤ. وہ بیچارہ ساری زندگی وضاحتی بیانات ہی دیتا رہتا, وہ کہتا رہتا بھائی میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایکچولی کہ اللہ تو میرا خدا ہے, میں تیرا بندہ ہوں. میرے منہ سے نکل گیا. نکلا کیوں؟ منہ سے کیوں نکلا؟ منہ سے ہی نکلتی ہیں چیزیں بھائی. فوراً اڑاؤ اور پھر روڈ کنٹینر لاؤ اور یہ کرو, اور پھر وہ ملک میں احتجاج اور نبی کے نام پہ سرتن سے جدا, اور پوری ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ اور ہمارے نبی اس واقعے کو کتنے مزے سے بیان کر رہے ہیں. فرمایا اخطأ من شدت الفرح, اتنا خوش ہوا کہ زبان سے اس کی غلطی ہو گئی. نبی نے بھی نہیں کہا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا. سب سے پہلے ہم بیوی کو حرام کرتے ہیں, کہہ رہے تو کافر ہو گیا, اب تیری نکاح کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. کافر کا بچہ ہے, نکاح ٹوٹ گیا تیرا. ابن انشا ایک مزاحیہ رائٹر گزرا ہے, مزاحیہ رائٹر, اس نے ایک مزاحیہ کتاب لکھی. اس میں مختلف قسمیں ٹریگنومیٹری اور کرو ٹریگنومیٹری, پلین ٹریگنومیٹری نا, اس میں بڑی دلچسپ باتیں. تو اس نے لکھا دائرہ, دائرے کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا, سرکل. تو اس نے لکھا دائرے کی 2 قسمیں. ایک وہ دائرہ, پھر اس میں کارٹون بنایا ہوا ہے, ایک مولانا صاحب پگڑی پہن کے ڈنڈا لے کے باہر نکال رہے ہیں. اس نے کہا یہ اسلام کا دائرہ ہے. ونس اپون اے ٹائم اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا, آج کل ڈنڈے مار مار کے باہر نکالا جاتا ہے. دائرہ اسلام سے خارج, وہ بھی دائرہ اسلام سے. تو ہمارا جو اسلام کا سرکل ہے وہ کیا ہے؟ روز بروز تنگ ہوتا جا رہا ہے. اتنا ظرف تھوڑا سا بڑا رکھو میرے بھائی. کوئی مسلمان نبی کی توہین کی جرت نہیں کر سکتا. اس کا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ وہ معاذ اللہ نبی کی شان میں گستاخی کرے. تو اس کے نبی نے فرمایا کہ جیسے اس کو خوشی ہوئی تھی نا کہ اس کا سارا بچھڑا ہوا سامان واپس آ گیا, جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے, اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس سے گناہ ہوا, اب یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. جیسے اللہ کو گناہ سے نفرت ہے, ایسے ہی توبہ سے محبت بھی ہے. تو میں جلدی سے بس حدیث کو سمیٹتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان عالم نے 3 الفاظ کہے. پہلا مسئلہ بتایا, ہاں اللہ توبہ قبول کرے گا. پھر اس کو موٹیویٹ کیا کہ وسوسے ختم ہو, اور کہا من یحول بینہ و بین التوبہ, بھائی کون ہے جو تمہاری توبہ کے درمیان رکاوٹ بنے. یہ اس حدیث کے اس الفاظ کو میں دوسری حدیث سے سمجھاتا ہوں. دوسری حدیث سے اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 2 بھائی تھے, ایک گناہگار تھا ایک نیک تھا. تو جو نیک تھا نا وہ تکبر میں آیا ہوا تھا, وہ ہر وقت گناہگار کو کہتا کہ تو جو ہے نا یہ تو چھوڑ دے یہ برائی. تو وہ کہتا کہ میں توبہ کر لوں گا, اللہ معاف کر دے گا, میں توبہ کروں گا. اس نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اس کے الفاظ, اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ خدا کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو اتنا غضب آیا, اللہ نے فرمایا این المتعلی علی اللہ, اللہ اغفر لفلان. یہ کون ہوتا ہے میرے اوپر قسمیں اٹھانے والا؟ کہ بھائی تیرا کام ہے دعوت دے, اس کو نیک بنانے کی کوشش کر, تو ٹھیکیدار کب سے بن رہا ہے؟ میرے اوپر قسمیں کون اٹھاتا ہے؟ نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا, اور صرف اس کو دکھانے کے لیے اس گناہگار کو بخشا ہے اللہ نے. کہ بخشش کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. تو یہ مطلب ہے کہ بھائی جب تو اللہ سے توبہ کرے گا اور اللہ معاف کرے گا, تو کون ہے جو رکاوٹ بنے؟ بھائی کوئی اللہ کو روک سکتا ہے کہ اللہ نہیں, میری پرمیشن نہیں ہے. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں, اس سے اور یہ بات سمجھ میں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم, ہاں نبی نے فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ زمین آسمان سے بھر جائے, زمین آسمان گناہوں سے بھر جائے. یہ حدیثوں میں گناہوں کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ آپ بھریں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے ہو چکا ہے تو اب آ جائے, اب دین پہ آ جائے, اب توبہ کر لے, مایوس نہ ہو. فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر زمین آسمانوں کو بھر دیا تم نے گناہوں سے, اگر مجھ سے توبہ کرو گے میں معاف کروں گا. آگے الفاظ بڑے مزے کے ہیں,
فرمایا ولا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. یہ اللہ نے کیوں کہہ رہے ہیں کہ کسی کی پرواہ نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ جب کسی بڑے گنہگار کو رہا کیا جاتا ہے، سزا معاف کی جاتی ہے، تو بہت سوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بھائی ابے نندن کو آیا تھا، ہم نے چائے وائے پلا کے بھیج دیا، کچھ لوگوں نے کہا چلو اچھا کیا، کچھ نے کہا نہیں بھائی ایک بندہ ہمارے ملک میں حملہ کرنے آیا، ہم نے ایسے کیوں بھیج دیا. اختلاف ہوتا ہے نا رائے کا. کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے مجرموں کو جیل سے رہائی مل جاتی ہے، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں چلو یار ایک چانس دینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں اتنے بڑے مجرم کو ایسے ہی چھوڑ دیا یار. تو یہ بالکل صحیح ڈیبیٹ ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اس میں ہر آدمی کو رائے دینے کا حق ہے کہ بھائی اتنے بڑے مجرم کو ایسے کیسے چھوڑ دیا. تو اللہ کہتے ہیں کتنا بھی بڑا مجرم ہو، جب میرے سامنے توبہ کرتا ہے تو میں معاف کرتا ہوں. ولا ابالی، پھر میں تبصروں کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی مجھے کہے گا، کوئی مقرب فرشتہ کہے گا اللہ 100 انسانوں کے قاتل کو تو معاف کر رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. غفور رحیم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہونا چاہیے. یا کسی نیک آدمی کو اعتراض ہو کہ یار ہم بیوقوف ہیں جو ساری زندگی نماز روزے میں لگے رہے ہیں بھائی، اور یہ ابھی 99 سال میں توبہ کر رہا ہے اور اللہ تو اس کو معاف کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہنے دو، مجھے کوئی پرواہ بولے نہیں. کیوں؟ لا یسأل عما یفعل، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے کچھ بھی کرے گا اس کو ریزن پیش کرنی پڑے گی کہ میں کیوں کر رہا ہوں، لیکن میں جو کچھ کروں گا مجھے ریزن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ خدا میں اور مخلوق میں فرق کیا ہو گیا؟ اللہ بھی دیکھو اگر اپنی ہر چیز کو ایکسپلین کرنا شروع کر دے. ایکچولی میرا پیش نظر یہ تھا اصل میں، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.